والصلاة والسلام على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله ملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس و اطہر دے اندر ہدیہ درود و سلام درجانہ پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام قابل صد عزت و تکریم ذی وقار ذی قدر علماء کرام نعت خانان سید دو عالم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دے فضل و توفیق نال اسی سارے دوست احباب پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ذکر خیر دی اس خوبصورت بزم دے اندر حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تواڈی اور میری سب دی حاضری میں اپنی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. خصوصاً مبارکباد پیش کرنا میں اس مسجد دے اندر تشریف فرمان ہونے والے ہر ایک عاشق رسول میں تسی حضور دے ذکر دی اس خوبصورت بزم دے اندر تشریف لے آئے ہو. اس بزم دا اہتمام جنہ دوستہ نے فرمایا ہے خصوصاً چیئرمین برکت صاحب اور انہوں نے بھائی حاجی عبدالحق صاحب مسٹر عبدالجبار صاحب حاجی براف صاحب حاجی زبیر صاحب اور خصوصاً مبارکباد مستحق نے اس جامع مسجد خطیب و امام علامہ نبیل سائم صاحب خادم مسجد احمد صاحب اور دیگر احباب جنہوں نے جس محبت نال اس بزم دا اہتمام کیتا ہے اور فقیر میں خصوصاً جنہوں نے حکم فرمایا حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر مشاہی صاحب. اللہ کریم سب نو بے شمار حضور دے ذکر دیاں برکتاں عطا فرمائے اور جتنے بھی آباد جتنی محبت لے کے تشریف فرماؤ اللہ کریم دونوں سب نو مینوں سمیت
سب نو اپنی رحمت دے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ انتہائی خوشی ہے عشاقان رسول دا دیدار کر لینا اور اتنی کثرت دے وچ علماء دی جلوہ گری دے اندر خطاب کرنا یقیناً باعث رحمت ہوتا ہے۔ میں کافی لمبا سارا اسی سفر کیتا ہے اور آج کل چونکہ مسلسل حضور دے ذکر واسطے سفر جاری ہے، تھکاوٹ کافی زیادہ سی، مگر یقین جانو واللہ باللہ تھوڑی محبت دیکھ کے تھوڑا بولنا دیکھ کے تھکاوٹ ادھی ختم ہو گئی۔ میں کوشش کراں گا کہ یہ جڑا سفر محبت ہے حضور دے ذکر والا، انہوں اسے محبت نالی تسلسل نال اپا جاری رکھیے، نہ مینوں زیادہ تانوں کہنے کی ضرورت پوے، نہ تسی سوچو بھی علامہ صاحب خطیب صاحب کدوں ساڈے مطابق ہی بیان کرن گے۔ میں ابتدا وچ ایک لفظ تانوں سنا دینا، اگر تہاڈی سمجھ آ جائے تو پھر تسی محبت فرمانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر، ذکر اقدس کسے مولوی یا کسی خطیب دا محتاج نہیں ہے، بلکہ جن دا ذکر خود خدا کردہ ہوئے وہ مصطفیٰ دا ذکر کسی دا کی میں محتاج ہو سکتا ہے۔ میں چونکہ تسی سارے آباب بڑی محبت نال کثرت وچ علماء نو تسی سن رہے ہو تے اللہ تعالیٰ نے سانوں بھی اپنے محبوب دے ذکر واسطے پسند کیتا ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں اپنے پیارے بھائیوں کو کچھ ایسی گلاں سنا جاواں جڑیاں یقیناً علماء کو تے تسی سنتے ہی رہندے ہو مگر بہت کم سنن نوں ملدی ہیں۔ جو آیا مقدسہ میں تلاوت کیتی ہے، میں کوئی لمبی چوڑی تمہیدی گفتگو تواڈے نال نہیں کراں گا چونکہ وقت نوں مد نظر رکھنا ہے، ساڈا بھی بڑا لمبا سفر ہے۔ بلا تمہید گفتگو دا آغاز کرنے ہیں۔ تواڈے اور میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس کائنات وچ جلوہ گری، حضور دا اس کائنات وچ تشریف لے آنا ہر اس بندے واسطے باعث مسرت ہے جڑا سچا اور سچا مصطفیٰ دا غلام ہے۔ سچا اور سچا یقیناً تسی اس لفظ نو سمجھ گئے ہو کہ میں کی کہنا چاہ رہا ہوں۔ جڑا سچا اور سچا حضور دا غلام ہے انہوں حضور دے آن دا بڑا ہی چاہ ہے، حضور دے آن دی بڑی خوشی ہے۔ تواڈی بولی تے میں نہیں آندی پر گزارا کرو جویں ہوندا ہے، سانو حضور دے آن دا بڑا چاہ ہے اور اللہ اور ان دے رسول دے ذکر خیر دی محفل جائے بیٹھے ہو، مسجد پاک وچ بیٹھے ہو، ایمانداری نال دسنا جس منہ دے اوتے خوشی نہ ہوئے سمجھو اینو کملی والے دی آن دا چاہ نہیں چڑھیا ہوا، اور جیڑا چہرہ مسکرا رہے ہوئے جن دے چہرے تو تبسم ختم ہی نہ ہو رہا ہوئے حضور دیاں گلاں سن کے پکی گل ہے اور یہ اتھینٹک بات ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ اندروں اینا کو خوش ہے کہ اللہ دیاں رحمت اندے تے نازل ہو رہی ہے۔ بلا تمہید میرے بھائیوں تقریر شروع کریے، تسی بڑی محبت نال بیٹھے ہو، اے 2 منٹ جڑے پہلے نے نا یقین کرو بڑے مشکل ہونے نے مگر یہ تسی کڈنے، اس تو بعد اگے تواڈے مزاج کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دادا جان دا نام یقیناً اس مسجد وچ کوئی بندہ نہیں ایسا بیٹھا جنوں نہ پتہ ہوگا، ہر ایک کو پتہ ہے حضور دے دادا جان دا نام ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تانوں یہ بھی پتہ ہوئے گا کہ یہ شہر مکہ وچ رہندے ہیں اور یقیناً تسی اس بات تو بھی واقف ہو گے کہ شہر مکہ دے اندر بڑی سخت اور شدت والی گرمی پیندی، تسی تے خیر پہاڑاں وچ اور ٹھنڈیاں ہواواں وچ رہندے ہو، پر ادھر جڑے پہاڑ نے مینوں اللہ نے ایک دفعہ بلایا ہے، میں ویکھ کے آیا وہ بڑے خشک ترین پہاڑ نے اور پتھریلے پہاڑ اور سخت ترین گرمی،
بڑی شدت والی. جس موسم ساڑھے پنجاب ویسے اس طرح ہوتا ہے کہ جدو دسمبر جنوری فروری کا موسم ہوتا ہے تو اسی رضائیاں تے کمبل ساڑھے اتنے ہوتے ہیں، مگر جدو دسمبر جنوری فروری کا موسم مکہ وچ آ جائے ادو بھی اتنے اے سی چلتے ہوں. یہ ایسا موسم ہے مکہ. میں گل شروع کر لیا، بس تسا توجہ رکھنا میرے بھائی. جناب عبد المطلب مکے دے وچ جلوہ کرنے تے مکے وچ سردی دا موسم آ گیا. چونکہ سردی اندر مکے دے وچ جڑی سردی ہے وہ دی محسوس شدت نہیں ہوتی. حضور دے دادا جان نے فیصلہ کیتا اور رستے سفر تیار کیتا. آپ نے ملک یمن وچ جان دا ارادہ فرمایا. جدو ملک یمن وچ جان واسطے تیاری کی تھی، سفر شروع ہویا. چل دے سٹیپ بائی سٹیپ حضرت عبد المطلب جڑے سن یمن پہنچ گئے. اب آپ توجہ فرمانی ہے، ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، خدا دی قسم ہے اگر تسی توجہ کرو. یمن پہنچ گئے. جدو جناب عبد المطلب یمن پہنچے تو یمن جاندے ہی نا ایک یہودی نال ملاقات ہو گئی. اس یہودی نے آپ نے پوچھا بھئی تسی کتھوں آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں مکے وچوں آیا ہوں. انہوں نے اگو اس یہودی نے ایک اور سوال کیتا. انہیں کیا مکے وچوں آئے ہو تو تہاڈا خاندان کی ہے؟ علماء دی خصوصی میں توجہ چاہوں گا اس نقطے ہوتے جڑا میں اپنی عوامی اہل سنت نو سمجھانا ہے. انہیں کہا جی تہاڈی خاندان کیڑا ہے، برادری کی ہے، کس خاندان نال تعلق ہے؟ عبد المطلب نے فرمایا کہ میرا قریش نال تعلق ہے. انہیں آکھا جی قریش دی کوئی شاخ انہاں تسی نام دس سکتے ہو؟ فرمایا قریش دی ایک شاخ ہے بنو ہاشم، اندے وچوں میں آیا ہوں، میرا انہاں نال تعلق ہے. سارے آباب میرے واسطے قابل قدر ہو. اے لفظ اگلے ان توجہ نال سننے نے. انہیں آکھا جناب اگر تسی واقعی ہاشمی ہو تے میں تواڈے سر تو لے کے پیراں تک جسم دا کوئی ایک حصہ دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت عبد المطلب ایک لفظ بولے ہے، تانا بندہ اور سمجھدار بندہ اس لفظ سے توجہ کرے. انہیں کہا جی سر تو لے کے، یہودی کہہ رہے ہیں جناب عبد المطلب سر تو لے کے پیراں تک ایک حصہ جسم دا دیکھنا ہے. جناب عبد المطلب نے ایک لفظ بولے سننا. فرمایا بھئی ستر عورت تو علاوہ، شرمگاہ تو علاوہ پورے جسم کا کوئی حصہ بھی دیکھ سکنا ہے. نقطہ سننا. میں جب جملہ پڑھیا نا تو میں نے اس جملے کو پڑھن تو بعد دل چ خیال آیا یار جے نبی دے دادے وچ ایڈا حیا ہے تے کملی والا آپ کیڈا حیا والا ہوئے گا. محبت نال فرمائیے سبحان اللہ. میری برادری جڑی داڑھی والی سبحان اللہ جو تو کہہ دیے میں بڑی ٹھنڈ پیندی ہے. ایمانداری نال دسو بھئی جے نبی دے دادے وچ ایڈی حیا ہے تے حضور دے ذات وچ کتنی اللہ نے حیا رکھی ہوئی. میرے آقا دے دادا جان نے فرمایا بھئی سترے عورت تو علاوہ پورا جسم ہے تیرے کول جڑا حصہ تو چاہے ویکھ لے. تقریر ایسے مقام ہوتے آ گئی ہے کہ اگر ایتھے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو تو سمجھنے والا کوئی بندہ بیٹھا ہوئے نا. گالوں دے واسطے میں کرن لگا سننا توجہ نہ. وہ یہودی یقین ہویا تو انہیں حضرت جناب عبد المطلب دے کول آ کے کیا جناب ہے جڑا تہاڈا نک مبارک ہے نا اے نک دے دو سوراخ نے، میں تہاڈے نک دے دو سوراخ دیکھنا چاہوں گا. جناب عبد المطلب نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو میرے نک دے دو سوراخ دیکھ تیری مرضی ہے. تکنا ذرا اور پوری محبت کے ساتھ سماعت کرنا. آگے ہویا انہیں جناب عبد المطلب دے نک کا کھپا سوراخ پہلے تکیا، کھول کے انہیں اندر انگلی ڈالی، تسلی کی تھی پوری. اس یہودی نے جب ایک سوراخ دیکھ لیا نال ہی کہندا جناب اور دوسرا سوراخ دیکھنے دی اجازت دیو. اے لفظوں میں پڑھن لگا جڑے خدا دی قسم جان کڈن والے نے شاید تانوں سمجھ آئے. دوجے نک دا سوراخ ویکھیا تے حیران ہو کے کھڑا ہو گیا.
جناب عبد المطلب اس یہودی دی باں نپ کے فرمایا اے بولے کوئی گل بھی تے کرنا میرے نال لفظ سنیا تے ایمان تازہ ہو جائے گا یہودی کہنے لگیا گل میں کی کراں میں تے دیکھ کے حیران ہو گیا فرمایا کیوں کہنے لگیا جی اللہ تواڈے ایک ہاتھ وچ بادشاہت تے دوجے وچ نبوت رکھی ہوئی ہے ایک باری اور محبت نال جی نو سنو ساؤنڈ والا بھائی بیٹھا ہے جی اللہ تعالیٰ تنو برکت عطا فرمائے میں جو میں نے حکم ہے جی میں وہ پورا کرنا ہے تسی میرا ساتھ دینا ہے جناب عبد المطلب نے فرمایا کی کہنا ہے انہیں آکھا جناب تواڈے نک دے ایک سوراخ نو تک کے مینوں سمجھ آئیے ایک ہاتھ وچ بادشاہت دوسرے سوراخ نو تک کے سمجھ آئیے تواڈے دوسرے ہاتھ وچ اللہ نے نبوت رکھی ہے جناب عبد المطلب نے فرمایا مینوں گل صحیح طرح سمجھا لفظ سن کے تے ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے جڑا جنہ عاشق رسول ہوئے یہودی کہنے لگیا جی مینوں قسم تورات نازل کرن والے دی تواڈے گھر وچ عبداللہ دا پتر جڑا آنا ہے وہ اللہ دا رسول بن کے تشریف لے ایک باری اور محبت کرنا جب جناب عبد المطلب نے گل سنی نا تے آپ نے پھر انہوں پوچھا اور تو گل میں سمجھا اور کس طرح گل پیا کرنا ہے وہ کہنے لگا جناب گل کی سمجھا صرف ایدی کو گل لفظ سنیا جو پوری توجہ نال کہنے لگا گل کی سمجھا میں ایدی کو گل جو سمجھ آ گئے آپ نے فرمایا کی گل کہ یہودی بول کے کہنے لگ پیا شاہ عرب جہاں میں تشریف بول سکنا ہے بولنے ضروری کوئی مل کے گل شاہ عرب جہاں میں تشریف ہے شاہ عرب جہاں میں تشریف ہے شاہ ساؤنڈ والے بھائی دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منانے کے ہیں جنہاں خوش بیٹھے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہنے لگا دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں بادشاہت رکھی ہے دوسرے ہاتھ میں اللہ نے نبوت رکھی ہے جناب عبد المطلب فرمایا تینوں کنج پتہ لگے علماء دی خاص کر توجہ چاہاں گا جناب عبد المطلب نے فرمایا تینوں کنج پتہ لگے وہ کہنے لگا جناب میرے کو تو رات لائی لگے میرے گھر کتاب لائی لگے میرے کہاں پتہ لگ گیا کہ انہی گل سننے نے کی تھی میں ایک گل سمجھ آ گئی عقیدہ اہل سنت وال تعلق رکھنے والا بندہ ضرور بولے گا پیچھے تھوڑی جی آواز ٹرپل ہو رہی نا کہ تھوڑا جا کم کر لیں ایمانداری نال رسول دے کل صرف کتاب دا علم ہوئے
وہ اتنا بڑا عالم ہے، وہ اتنا علم غیب ہے کہ جناب عبد المطلب آپ دے نک مبارک دے سوراخ نو ویکھ کے کہن لگے ایک ہاتھ وچ بادشاہت ہے، دوسرے وچ اللہ نے نبوت رکھی ہے، لبیک کعبہ دی قسم ہے اے اہل سنت دا عقیدہ ہے، او جے یہودی کو کتاب دا علم ہے، دا علم غیب رکھدا ہے، تو جس محمد سے سارا قرآن نازل ہو جائے اس محمد خود کتنا علم غیب ہے۔ توجہ ہے اللہ لفظ پڑھی اللہ رب العزت نے بھی قرآن چیری اعلان فرمایا، فرمایا حالے میرا محبوب آیا نہیں، خوشخبریاں آ رہیاں نے، آ رہیاں نے، آ رہیاں نے۔ حضرات الجملہ پوری توجہ نال سنیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غلام صالح نصیب رکھے بیٹھے، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں جب میرے نبی دے دادا جان نے اتنی گل سنی، اس دن پتہ لگ گیا کہ میرے عبداللہ نے گھر وچ جڑا بچہ آنا ہے وہ کوئی عام نہیں ہوئے گا بلکہ سارے زمانے دا سردار ہے۔ اچھا اگلی حدیث سن لو، اس سے جملے حدیث سننا ایمان تازہ ہوئے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ایک صحابی نے اور علماء بڑی اچھی طرح پتہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور یہ ایسی ہیں یقین کرو 10 سالیاں گلنے بندے بچ کو جو ہوئے اندروں کوئی خالی نہ ہوئے بچ کچھ ہوئے تو حضور کا عشق آپ ہی آ جاتا تے بندہ اندروں ہوئے کھوکھلا تو حضور کا عشق کہاں سے آئے گا؟ لفظ سننا حضرت حسان بن ثابت کے میں 7 سال دا بچہ گھارے چ میں سوتا ہوں، ایک یہودی پہاڑی ہوتے چڑھ کے پہاڑے کشمیر وچ بھی پہاڑ ہے، ایک یہودی پہاڑی تے چڑھ کے تے چیخا مارن لگ گیا، انہیں کہا یہودیوں باہر ہوئے تواڈے نال ایک گل کرنی، یہودی سارے اکٹھے ہو کے باہر آ گئے، انہاں کیا تیرا ہوئے خانہ خراب کیوں پیا رولا پانا ہے؟ جو یہودی پہاڑی ہوتے چڑھ کے کوئی آواز لائی جا رہا ہے شاہ عرب جہاں میں تشریف انہیں اونچی آواز کر کے شاہ عرب جہاں میں تشریف حسان بن ثابت کہنے انہیں پہاڑی دے ہوتے چڑھ کے رولا پا لیتا کہنے لگا یہودیوں میں آسمانہ پہ تکیا آجا غلطت محمد وی آمینہ دے لال دا چل چڑھ گیا ہے آمینہ دے لال دا چل چڑھ گیا ہے یہودیاں نے پوچھے تینوں کیسے پتہ لگے کہنے لگا میرے کول علم کتاب دا انہیں چھڑی رہن تو میرے کول علم کتاب دا اس واسطے میں نو پتہ لگ گیا حضرات اس دن سنیا دا یقیدہ وزیر رسم کی طرح آئے ہو گیا کوئی لوگ جنہیں کول صرف کتاب دا علم ہوئے ان دا علم اتنا اعلیٰ مقام پہ پہنچ جانا ہے جیسے محمد عربی ہوتے یاسین بھی نازل ہو گئے مزمل بھی نازل ہو گئے مدثر بھی نازل ہو گئے اقرا بھی نازل ہو جائے فاتحہ بھی نازل ہو جائے نساء بھی نازل ہو جائے محمد بھی نازل ہو جائے رحمان بھی آ جائے اس مصطفیٰ دے علم کا کی مقام ہو سکتا ہے حضرات اسی نبی علیہ السلام کی آمد تو پہلے نہ
تذکرہ کر رہے ہو. ایک اللہ کا بڑا جلیل القدر نبی نام حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام. آپ نے میرے نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے اپنی قوم نو دسیا اور میری قوم والے میرے بعد ایک نبی نے آنا حضرت عیسیٰ. آپ نے بھی فرمایا میرے بعد ایک نبی نے آنا ہے. آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے یہی گلاں کی دیا. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے آپ کی قوم بھی سامنے بیٹھی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام بڑی فصیح و بلیغ عربی دے اندر گفتگو فرمائی ہے. ساری قوم نے حضرت جناب عیسیٰ کی گل بات کو سنیا. بیبیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, مرد بھی بیٹھے ہیں, بابے بھی بیٹھے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں. ہر ایک آپ کی گفتگو پوری توجہ نال سن رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو مکمل ہو گئی. ایک مائی کھڑی ہو گئی, بڈھڑی مائی کھڑی ہو کے کہنے لگی یا نبی اللہ میں ایک گل کرنی ہے. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بولو اماں جی کیڑی گل کرنا چاہتے ہو؟ لفظ ہر بندہ سن نہیں سکتا. جس بندے کی توجہ حضور کے ذکر والے ہوندے نال میں گل کر رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں او بی بی کہندی ہے یا نبی اللہ میں ایک گل کرنا چاہنی ہوں. فرمایا بولو اماں جی کیڑی گل کرنا چاہتے ہو؟ تے کوئی بھی بول کے کہندی ہے میں صرف یہی کہنا چاہنی ہوں بڑی مبارک ہے او ماں, بڑی نصیبہ والی ہے او ماں, بڑی عظمت والی ہے او ماں, بڑے مقام والی ہے او ماں, بڑی شان والی ہے او ماں, بڑی عظمت والی ہے او ماں, بڑے بلند وقار والی ہے او ماں, جن کی چوری وچ انسان بھی کھیڈ رہی ہے. جو ہے آپ کی میں ایک لفظ پڑھن لگا خدا دی قسم چوک کے کہنا بھئی یہ لفظ مینوں تے اتنا کو پسند ہے کہ میں تانوں دس ہی نہیں سکتا. تسی سن کے اندازہ آپ لا لینا. بی بی کہندی ہے یا نبی اللہ تہاڈی ماں بڑے ہی نصیبہ والی ہے. اچھا بی بی وجہ کی ہے؟ وہ کہنے لگی جناب کوئی وجہ ہے ان دی چوری وچ تسی جو کھیڈ دے رہے ہو یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی تو انج کیویں کہہ سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی یا نبی اللہ اللہ نے تانوں بڑے کمال دیتے مردے تسی زندہ کر دے ہو, انیاں نو اکھاں تسی دے لیندے ہو, حضور ہاتھ کوڑے بندے اتے ہاتھ پھیر دے ہو ان دی کوڑ دی بیماری ختم ہو جاندی ہے. اتنی اللہ نے تانوں شاناں دتیاں نے تے اتنی شاناں والے نبی جس ماں دی گود وچ کھیڈے او ماں تے پھر نصیبہ والی ہوگی نا, او ماں تے پھر عظمتاں والی ہوگی نا, او ماں تے پھر شاناں والی ہوگی نا. اگے جڑا جواب اللہ دے نبی عیسیٰ نے دتا ہے سن کے تسی ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اماں جی سچ آکھیا میری ماں بڑی عظمت والی, بڑے شان والی, بڑے کمال والی, بڑے وقار والی. اللہ نے میری ماں نو بڑی شاناں دتیاں نے. کیوں؟ وجہ کوئی ہے کہ میں اودی چوری وچ کھیڈدا رہا. جناب عیسیٰ نے فرمایا اماں جی سن لے میرے بعد بھی ایک ماں آئے گی, ایک ماں آئے گی. جنہوں نہیں سمجھ آئی انہوں میں سلام کرنا باقی سبحان اللہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اماں جی میرے بعد بھی ایک ماں نے آنا ہے. اگلا لفظ میں ڈرتا نہیں پہ پڑھتا تسی ضائع نہ کر بیٹھو. میرے بعد بھی ایک ماں نے آنا ہے, میرے بعد بھی ایک ماں نے آنا ہے, ایک ماں نے آنا ہے. حضرت عیسیٰ اس اماں نو کہہ رہے ہیں انہیں میری ماں نالوں بھی افضل اڑا ہے. اے اس مولوی دے منہ تے تماچا ہے جڑا میرے نبی دے ماپیاں نو کہندا ہے او نعوذ باللہ جہنمی نے. جناب عیسیٰ فرمایا میری ماں تو بعد بھی ایک ماں آنی ہے, ایک ماں آنی ہے, ایک ماں آنی ہے. انہیں میری ماں نالوں بھی افضل ہونا ہے, والا ہونا ہے, اونچا ہوئے گا. بی بی کہنے لگی تمہاری ماں نالوں کوئی ماں میں افضل ہو سکتی ہے. جناب عیسیٰ کا جواب سننا ہے اللہ کی عزت جلال دی قسم چک گیا ایمان تازہ ہو جائے گا جے بندے دے وچ ہوئے تھا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا میری ماں تو بعد جیڑی ماں یعنی
جو ہے نا نبی کے دیوانے اپنے نبی کے دیوانے اپنے نبی کے دیوانے جشن آمد مصطفیٰ توجہ فرمائیے گا ذرا فرمایا جڑے آن والی ہے نا ان دی چولی چی ساڑے نہیں کھیڑنا ان دی گود وچ نبیان دا سلطان کھیڑے گا اچھا وہ جیڑی بی بی سی نا علماء دی توجہ چاہنے ہیں ایک جملہ پڑھن لگا وہ جیڑی بی بی سی نا انہیں نہیں گل سنی نا تو اگے ہو گئی کہ یا نبی اللہ اور بھی کوئی گل سنا ہوں دی اور بھی کوئی گل سنا ہوں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لب اقدس میں جنبش دی تھی کہ حضرت عیسیٰ نے میرے نبی دا میلاد پڑھیا سمجھدار بندے واسطے اشارہ کر گیا حضرت عیسیٰ نے میرے نبی دا میلاد پڑھیا تے میلاد پڑھ کے قرآن بھی پڑھ گئے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ ترجمہ ایک پنجابی دا شاعر کردا ہے سمجھ آئے تے میرے نال رل کے پڑھ لیا جے پنجابی دا شاعر بول کے کہندا ہے اپنی قوم نو جدوں قوم نے اپنے معجزات ویکھے تے قوم بول کے کہن لگ پئی تسی کتے اوہی اللہ دے نبی تے نہیں ہو جنہاں دیاں گلاں جناب موسیٰ کر دو گا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوئے میں ہو نہیں ہوں میں تے نسن آیا ہوں بس مالی دے میں ہاتھ پہ جوڑنا جے سمجھ پہ آندی تے چوپ نہیں رہنا ایک باری پتہ لگے کہ اس مسجد حضور دے عاشقاں نے نبی نو آواز دیتی ہے تے مل کے آواز بلند سون والے بھائی نو بھی اللہ برکتاں دے کھول کے ذرا بس ماہی دے آن دی تیرے آن دی تیرے وہ جا بن گئے کہ کسی اور شہر میں چلے جائیے جتوں آپ جا کے دین سیکھیے لفظ میں پڑھنے لگا اور پوری توجہ رکھیا ہے یہ چل دے ایک شہر پہنچے تھے اوتھے ایک عالم نال جڑا کتاب دا علم رکھدا سی اون دے نال ملاقات ہو گئی اون دے نال سلام مصافحہ ہویا تے کہنے لگے جناب اسی آئے ہاں دین سیکھن واسطے اگوں نے پوچھا بھئی کتھوں آئے ہو انہوں نے ذرا لفظ سنا اور توجہ رکھ کے بولنا کتوں آئے ہو ورقہ بن نوفل کہنے لگا جناب اسی آئے ہیں مکے بچوں تو فرمایا ایتھے کی لینا ہے اگر جی دین سکھن آیا فرمایا جی مکیوں دین ایتھے سکھن آئے ہونا ایتھوں نہیں جے لبنا مڑ جاؤ پیچھے مکے واپس چلے جاؤ ورقہ بن نوفل اس یہودی کو حیران ہو کے ویکھدا تے کہندا جناب اسی دین سکھن آئے ہیں تسی کہندے ہو مکے واپس چلے جاؤ تے دین اسی کتھوں سکھاں گے تو یہودی بول کے کہنے لگا واپس ٹر جاؤ تے جا کے انتظار کرو کیونکہ بس ماہی دے آن دی تیرے ہاتھ اٹھا کے بس ماہی دے آن دی تیرے وہ جا سارے ہی پڑھ چکے ہیں اور بھی بڑے واقعات
واقعات نے، لیکن جملہ پوری توجہ نال سننا. میرے کریم نبی علیہ السلام کی آمد تو پہلو حضرت جناب عبدالمطلب کعبے دے نال ڈھول آ کے بیٹھے ہوئے یکدم کعبے دے وچ دیواراں ہلنیاں شروع ہو گئیاں. فتزلزل کعبے وچ زلزلہ آیا. جب جناب عبدالمطلب ڈھول آئی ہوئی ہے تے کعبے وچ زلزلہ آیا. عبدالمطلب ڈھول چھڑ کے اگے آیا. اے لفظ جے سمجھ آئے تے ہاتھ لینا کریا جائے. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں جب عبدالمطلب گئے ہوئے کہ انہوں نے کعبے بن موڑ کے تکیا. کعبے بن موڑ کے تکیا. فرمایا رب کعبہ جو قسم کعبہ آمینہ دے حجرے والو چکیا ہے. میں ایک گل سادہ کرنا چاہنا اور ہاتھ جوڑنا اس گل کا مدد ضرور پایا جی. اینج کر کے لائیے ڈھو بلا تمثیل و تشبیہ. اے پیچھو صوفہ ہی لے نا تو میں نے پتہ لگ جانا کوئی ہل رہے تو میں آگے ہو جانا. میں دیکھا گا کیوں. عبدالمطلب کہندا بھی میں بھی اگے ہویا دیکھیا کعبہ چکیا آمینہ دے ویڑے آ. آمینہ دے ویڑے آ. نہیں کئیاں نوں پتہ لگیا آمینہ دے ویڑے آ. تے عبدالمطلب کہندے نے میں حیران ہویا بھئی یہ کعبہ چکیا ہے. اے لفظ جڑا نقطہ ہے علماء دی موجودگی چ دیر لگیا ذرا سمجھنا. فاتا زلزلہ دے لفظ حدیث ہے موجود ہے. بھئی زلزلہ آیا کعبے میں تے کعبے دے وچ اس ٹائم کی سی ابو جہل نے رکھے ابو لہب نے رکھے انہاں کافراں سارے دے بت جڑے سن کعبے دے وچ سن. جدوں آیا نا کعبے چ زلزلہ فاتا زلزلہ تے او زلزلہ انج تے نہیں نہ ڈیگدا کسی شے نے. وہ پہلے انج ہوندا ہے پھر وہ انج ہوندا ہے پھر وہ انج ہوندا ہے پھر وہ انج ہوندا ہے. گل تے میں کر گیا تانوں سمجھ ہی نہیں لگی. وہ جڑا کعبہ ہے نا وہ کدی انج ہو رہا تے کدی انج ہو رہا. میں تانوں بلا تمثیل و تشبیہ کر کے دسنا بھئی دیوار سیدھی ہے کعبے دی کدی وہ ادھر جا رہی ہے کدی ادھر جا رہی کدی ادھر. تانوں نہیں ہلے سور لگی معاف کیتا تانوں کدی ادھر. لفظ سنائے وچ نے میں ہاتھ پہ چھوڑنا گل کا مزہ لے لیا جی. وچ نے بت یہ جدو اس کعبہ سیدھا سی نا تے وچ بت بھی سیدھے کھڑے سن. جدو انہیں کیتا نا انج جو جڑے وچ سن وہ بھی آئے انج. جنہوں سمجھ آئی ایک بار اونچا ہاتھ کر کے سبحان. انہیں کیتا انج تے وچوں بتا بھی کیتا وہ پھر گیا انج. یہ بت پھر انج گیا تے پھر وہ انج ہویا تے پھر بت بھی انج ہویا. انج تے انج ہی ہو رہا ہے. انج تے انج ہے نہیں بت. چلو کوئی بندہ ہوئے تے کھلوتا رہے بت کتوں کھلوتا رہے. لفظ سننا توجہ نہ. یہ بت ڈگے تے ڈگ کے ٹوٹ گئے. کسی کا نک ٹوٹا کسی کی بانھ ٹوٹی کسی کی لت ٹوٹی کسی کا سر پاٹیا ہے تے بت ہی نہیں ٹوٹ گئے نے. لو جناب عبدالمطلب بچ کے اپنے گھر گیا. پو پھٹن دا ٹائم سی. پو پھٹن دا نور پیر دا ویلا جنوں کہندے ہو تہاڈے علاقے وچ پتہ نہیں اس وقت کو کی کہندے سرگی دا ویلا کہہ لو یا کہہ لو کہ سورج جڑا ہے اون دے طلوع ہون تو چند منٹ قبل طلوع آفتاب تو قبل طلوع فجر تو قبل حضور دی آمد ہو گئی. عبدالمطلب بچ کے اپنے ویڑے گیا. جاندیاں نال اگوں ایک بی بی باہر آئی. انہوں نے آکھیا سردار جی مبارک ہوئے. ایتھے جنے بھی دادے بیٹھے ہونا ایک باری تسی سبحان اللہ ضرور آکھو مبارک ہو. اس آکھیا کادی مبارک. انہوں نے کہا جناب عبداللہ کو پتر اللہ نے عطا کر دیا. لو جی میں نکتہ جڑا دینا ہے پوری توجہ نال سن لینا. میرے یقین ہے کہ اس کو پہلے شاید تسی یہ نکتہ سنیا نہ ہوئے گا. عبدالمطلب نے جب پتہ لگیا نا کہ میرے گھر پوترا آیا ہے تو خوش ہویا. جب خوش آیا اس دن کیڑا سی 12 ربیع الاول دا دن سی. عبدالمطلب دے بیڑے چ خوشیاں نے. میں جڑا لفظ پڑھن لگا نا ذرا ایتھے ہمت پیدا کرنا تے پپاں تے بھار پا کے مرداں دی گل کریا جی میرے نال. عبدالمطلب دے بیڑے خوشیاں. صبح سورج جدو چڑھ گیا نا کوئی 6-7 دا ٹائم ہویا جدو
تے ابو جہل بھج کے آیا کعبے بھئی میں ہن اپنے بتاں نوں کراں سجدہ جدوں کعبے چ وڑیا تے بت دی منہ پر نے کسی دی لت کوئی نہیں کسی دی باہ کوئی نہیں اللہ کو سنیا دی ہمت کریا تے ایک باری پتہ لگے کہ سنی ماما دے پتراں نال ملاقات ہوئی ہے میری جدوں ابو جہل نے ویکھیا کہ بت ٹوٹ گئے نے اونے سر پھڑ لیا پٹنا شروع کر دیتا ماتم شروع کر دیتا تے لوکاں نوں کہن لگا اسی لٹے گئے ساڈے بت ٹوٹ گئے میں کیا واہ مالکا دین اکو ہے کام دو کروائی جانا ہے کتے خوشیاں منوائی جانا ہے کتے منہ بنوائی جانا ہے سانو کسی نال لڑن دی کی لوڑ گئی اور سانو کسی نو برا آکھن دی کی لوڑ ہے وہ تے آپے نصیحتاں دینے اور جس گھر وچوں 12 ربیع الاول والے دن چاہ چڑھیا ہوئے سمجھ لو ادا تعلق محمد نال ہے تے جدا منہ بنیا ہوئے سمجھ لو ابو جہل دی پارٹی ہے اچھا 10 بجے دا کیا سی ٹائم ہو گیا مکائیے اتنا تو 10 بجے دعا منگنی سی مکائیے اچھا پہنچائیے دعا جناب کیا وہ کہنا جی کتے پہنچاؤ اللہ کرے تسی سارے میرے سمیت مدینے پہنچ جاؤ بھائی کسے نال نہیں لڑنا 12 ربیع الاول نو کسے نال نہیں لڑنا مانو قسم ہے حضور دی ولادت دی کسے نال نہیں لڑنا بس انہاں نظارہ تکیا کرو بھئی دن سی 12 ربیع الاول دا ایک گھر وچ موت پئی سی تے دوجے وچ زندگی آ رہی ہے اچھا ہن میں ایک شعر میں پڑھیا اور اللہ دے فضل نال وہ پاکستان پورے وچ خطیباں نے میرے تو سن کے پڑھے ہے نعت خواہاں دے پہلے پڑھے ہی ہویا سی میں وہ شعر پڑھن لگا آؤ حضرات سنو جناب عبد المطلب نو پوچھنے جناب اج کی ہوئے اج کی ہوئے اج کی ہوئے تے عبد المطلب فرمان لگے چن چڑھیا آمینہ دے ان نہیں ہاتھ اونچا تے لہرا کے پتہ لگے جشن منایا جا رہا ہے چن چڑھیا نام ہے عثمان بن ابی العاص ایک دن اپنی امی کو بیٹھے تے گلاں ہون لگ پئیاں حضور دیاں جی امی نے ایک گل کیتی جے تانوں سمجھ آئے تھا ایندی امی کہنے لگی پتر تینوں ایک گل نہ دساں امی جی دسو حضرت عثمان دی امی نے فرمایا جدوں حضور پیدا ہوئے نے نا میں کھول ہی سام جنوں سمجھ آئی اس بندے نال گل ہے جب حضور پیدا ہوئے تھے میں پاس تھی ابو ہوئے عاشق رسول تے اینی گل سن کے پھر چوپ ہی ہوئے گا جناب عثمان نے اپنی امی جان دی بارگاہ وچ عرض کیتی اماں جی جدوں تسی کون سو حضور آئے تے کوئی گل بھی
سنا ہونا جناب عثمان دی امی جان نے فرمایا پترا جدو حضور آئے میں کوئی سا اے آمینہ دے کوئی سا جدو حضور آ گئے حضرت عثمان کہنے نے امی جان تسی کی دیکھے جناب عثمان دی امی نے فرمایا میں دیکھے ستارے آمینہ دے ویڑے آ گئے سننا تجھے بڑے تنا بندے ہو میں تمہیں جج کر لیا ایس لفظ میں بھی جج کرو گے یہ ستارے کتنے ہوندے نے جتنے چند ہو انہوں والے کئیوں نے نہیں پتہ لگتا ہو گیا جب علماء چاس رہ رہے ہیں تو انہوں کی بن گیا بھائی ستارے ادھر ہوتے ہیں جدھر چاند ہو میں لفظ پڑھنے لگا ہمت تھوڑی جی کرنا میرے پیارے بھائی ایک دفعہ تشریف رکھا جائے میں انہوں نے کدے اپڑا لما کدے پہنچا لما نہ میں کہوں نہ میں سننا توجہ نہ بھائی ستارے ادھر ہوتے ہیں جہاں چاند ہو کہ حضرت عثمان دی امی کہیں گے سارے ستارے آمینہ دے بیڑے آ گئے اور حدیث میں نام اقامت ذمہ داراں حضرت سیدات طیبات طاہرات سیدہ آمینہ فرمایا جب حضور آئے ستارے میرے بیڑے آئے کہ صرف اپنی روشنی نال نہیں آئے بلکہ جگ مگ کر دے میں ستاریاں کو پوچھا جناب تسی ادھر کدھر ہے تانوں تے اوتھے ہونا چاہیے نا جتھے چن ہوئے تے ستاریاں وچوں آواز آئی مولویاں والیاں گلاں نہ کر اے گلاں عاشقاں والیاں نے مولویاں والیاں گلاں نہیں انا کولوں پوچھنا اوے تانوں اوتھے ہونا چاہیے جتھے چن ہوئے کیوں نہ کہ اوتھے تے آیا میں پوچھیا کتھے انہاں کہ چن چڑھیا مشرق وچوں نکلیاں مغرب والے ٹریاں مغرب والیاں نکل کے مشرق والے ٹریاں رستے وچ ملاقات ہو گئی لفظ بولنے ہر بندے نوں سمجھ نہیں آڑی مچھلیاں نکلیاں مشرق وچوں مغرب والیاں مشرق والے رستے وچ ملاقات ہو گئی ایک دوجے دے منہ نوں منہ لا کے کہندیاں مبارک ہوے مبارک ہوے مبارک ہوے
مچھلیاں کہدیاں نے مبارک ہوے ایک مگر مچھلی کول وہ مچھلیاں نو پوچھدا ہے ایک دوجے نو کادی مبارک پیاں دے دیاں نے مچھلیاں کہدیاں نے چند چڑھیا اگلی حدیث میں سننا امام ابن نے لکھیا جب میرے نبی اپنی امی جان دے پیٹ وچ آ گئے پہلا مہینہ ہے حضور اپنی ماں دے پیٹ وچ زمین اور آسمان تے ایک ہی آواز آ رہی ہے خوشیاں مناؤ جب دوسرا مہینہ آیا ایک ہی آواز آئی خوشیاں مناؤ تیسرا مہینہ آیا ایک ہی آواز آئی خوشیاں مناؤ 9 مہینے تک ایک ہی آواز آ رہی ہے خوشیاں مناؤ خوشیاں وجہ کی ہے آواز آئی چند چڑھے میں تانوں کتے چھڈن چلیا لفظ سنیا جی حدیث کے تانوں قسم ہے ہاتھ پہ جوڑنا تہاڈا مہمان ہے انہاں لفظاں دی قدر کریا جی میرے نبی علیہ السلام آپ دا ایک غلام ہویا نام ہے انہاں دا حضرت ابو قرصافہ یا قرصافہ دو میں نام ہی پڑے جائیں ایک جڑے سن انہاں دی ایک ماں سی تے ایک ماسی سی یہ دو میں ابو قرصافہ دے نال دے پیو انہاں مرے ہے لفظ سننا ایک ایک لفظ خدا دی قسم ہے جان کٹن والے تے تہاڈی توجہ ہو جائے ایک چلانا بکریاں ایک دن ماں تے خالہ نے بھالیا تے باقی ایک لفظ بولیا میں اشارہ کر جانا کہ تسی اشارہ سمجھ لے تے تانوں سلام ہے نہ سمجھیا تے پھر بھی ساڈا ہی سلام ہے لفظ سنیا جے توجہ نال ابو قرصافہ نو ماں نے ایک دن بھالیا تے باقی فرمایا پترا تو چرانا بکریاں ساڈی ایک نصیحت ہے تو انہوں نے عمل ضرور کری اس پوچھے اماں کی نصیحت ہے انہوں نے آکھیا بکریاں چران ادھر بھی چلا جائیں ادھر بھی چلا جائیں ادھر بھی چلا جائیں تکیا جائے ادھر نہ جائیں گل میں کر گیا تو نہیں سمجھ آئی ایک دفعہ سادہ کرنے گل سادہ کریے ادھر نہ جائیں ساکھیا ادھر کیوں نہ جاواں لفظ سن کے ذرا ہاتھاں دی زیارت ہو جائے انہوں نے آکھیا ادھر مولا علی دا نبی جو آندا ہے ادھر ایک اللہ دا نبی آندا ہے جڑا کہندا میں نبی ہوں وہ آندا ہے تو ادھر نہیں جانا ایک فطرتی عمل ہے بچے نوں جس کام تو روکو نا انہیں وہ ایک باری ضرور کرنا ہوگا ماں بھی روکیا ماسی بھی روکیا ہے انہیں روز بکریاں لے جانی نہ ایک دن انہاں بکریاں لے جا کے تے اسے مقام تے کھڑو کے دیکھن لگ پیا تے سوچن لگ پیا اپنے آپ نوں کہندا ہے جاواں کہ نہ جاواں انہوں نے سوچا کہ میں تے تانوں لے کے چلے آنا ہن تسی نہ جاؤ تے تہاڈی مرضی ہے جاواں کہ نہ جاواں جاواں کہ نہ جاواں اکو آواز ہے ایک باری آتے صحیح ایک باری سبحان اللہ فرماتے صحیح ایک باری آتے صحیح لو جناب اس لفظ سنیا جی انہیں 3 دن اس کوشش کرتا رہا جاواں تیجے دن انہیں دل بڑا کر لیا انہیں آکھیا جو ہوندہ ہے ہو جائے آج تے میں جا کے رہنا اب تک کیا جی خدا دی قسم ایسے لفظ شاید کہ میرے دل میں اتر جائے میری بات تیری میں گل کرنی ہے نا وہ گل کسی عام جنے نے نہیں کی تھی کوٹ مٹھن دے بادشاہ حضرت خواجہ محمد یار نے کی تھی شاید تسی ہوتے پہنچے جس کے میں پہنچانا چاہنا کب سننا چلا گیا حضور بیٹھے ان دی دوروں ہی جدو کملی والے دے مکڑے تے نظر پئی نا میلاد پڑھ لیا میں جنہوں کو پڑھنا سی پڑھ لیا بس ان کو میں چھٹن چلے آگے تسی سانو بھی چھڑے ہونا کسی پاسے لفظ سننے دے توجہ لا ان دی نظر پہ گئی اور تسی میں کی ایمانداری نہ دسو کوئی حضور کو ویکھن تو بغیر جبریل دا دل نہیں لگدا
ابو قرصافہ پہلی باری حضور نے تک لے پہلی باری جو نینا نال نین ملے نا تو اکھاں چار ہویاں تے ابو قرصافہ زبانے حال وچوں خواجہ محمد یار دی بولی بولیا تے بول کے میرے نبی دے مکھڑے نو کہن لگیا تو ابرو یار دے خمدار تھوڑی سی آواز بھی کھولیا جے تو ابرو یار دے خمدار بکریاں بھی ہے نا میرے کو شامی جدو حضور پیچھے گئے نا یہ بھی واپس مڑیا بکریاں لبیاں وال وال آ کے گھر آ گیا اے لفظ سننے والے جے تے چس رہن والے جے شام جدو گھر آیا نا آنے نال اماں نے آکھیا پتر روٹی آندا جی بھوکھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں وہ نے آکھیا شاید کتے کھا پی آیا ہوئے باہر دوجا دن شروع ہونے لگا ہے میں رات چھڑ گیا ہوں رات کی میں لنگی چھڑ گیا میں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے لفظ سننا دوجا دن شروع ہویا تھے اماں نے آکھیا پتر ناشتہ کیتی جا آندا بھوکھی کوئی نہیں بکریاں کڑیاں کڑ کے دوسرا دن حضور دے آن تو پہلے ہی اس جگہ کے پڑ گیا جتھے کل حضور آئے ہم نے کملی والا کے تکی جانا ساری دیہاڑی بس دیکھتا ہی رہا بولیا نہیں نہ حضور اندے نال بولے تے نہ اے حضور نال بولیا ویکھدا رہیا لفظ سنیا جی جدوں شام دا ویلا ہویا حضور مڑے نا انہیں بھی بکریاں بلیاں وال کے کار جاندے ہی ہمیں آکھیا روٹی ہمیں بھی بھوکی کوئی نہیں تے دل وچ سوچدا یار انج کرنا اج چھیتی سو جانا سویرے چھیتی اٹھاں گا تے چھیتی جاواں گا اچھا ہن ذرا سنیا جے تے ہمت کرنا تھوڑی جی منجی تے پہ گیا لمحہ آپ دے آپ کو کہنا چھیتی سونا ہے میں چھیتی سویرے چھیتی اٹھنا ہے تے چھیتی جانا ہے منجی تے پہ گیا اللہ سنو خدا دی قسم ہے ساری محفل دا سواد ایک پاسے انہاں لفظاں دا سواد ایک پاسے منجی تے پہ گیا آندا چھیتی سونا ہے ہن اکھ لاندا ہے تے نیندر ہی نہیں آندی وہ ایک شاعر بول کے آکھیا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی اے ہن ساری رات جاگدیاں گڈی لفظ سنیا جی تیجا دن آ گیا یہ اٹھیا ٹائموں ٹائم بکریاں کڑیاں کڑ کے نہ ماں نو پوچھا نہ خالہ نو بکریاں کڑ کے تے حضور وال آ گیا تیسرا دن آیا نا ایتھوں نے لفظ سنیا کہ خدا دی قسم ہے میرا منہ سواد نال بھریا کھڑا ہے تے جڑے لفظ آن والے نے سنے جے توجہ نال اج جدوں حضور کول آیا نا تے میرے نبی نے فرمایا پرانے نہ ہوئے 2 دن حضور نے نہیں بلایا تیجے دن حضور فرمایا پرانے نہ ہوئے کاش کہ یہ اشارہ ہمیں بھی ہو جائے بروز محشر شفاعت کریں گے چن چن کر اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں یہ اج پہلی گل ہون لگی حضور نے سرکار فرمایا کون ہے کتھوں آئے ہیں انہیں آگے جی ابا کوئی نہیں ماشی دے نال تے ماں دے نال کر رہنا تے بکریاں چرانا میرے نبی نے اگلا لفظ بولیا حضور فرمایا مسلمان ہوئے گا آندا ہے جی میں تے کدوں دا ہویا
میٹھیاں میٹھیاں گلاں حضور نال شروع ہو گئی نے لفظ سنیا جی میں اپنے قصور دا بابا ہے محمد علی زوغلی ساڈے علاقے وچ بڑا پرانا نعت کا حضور دا ہے انہیں ایک گل کیتی سی جے تانوں سمجھ آ جائے انہیاں گلاں جدوں میرے نبی نال شروع ہوئیاں تے محمد علی ظہوری قصوری کہن لگ پیا ککھ سوا دینا مصری شامیہ نے بکریاں ولیاں حضور کو اجازت لئی گھر آیا اے لفظ سنیا جے ذرا جدو گھر دا بوا وڑیا نا تے ماں تے ماسی دوویں بوئے چ انہاں جدو نظر پائی نا بکریاں والی تے نا ابو کو سافر بلا کے کیا اوے اورا ہے نا بکریاں انیاں کمزور ہو گئیاں نے تو جانا کدھر ہے ہوئے کدھر جانا انہیں دلی روزانہ جدھر بکریاں چران جانا میں تو ادھر ہی جانا انہوں نے چھڑکاں دیتیاں تے چھڑکاں واہ ساریاں ہی دے دیتیاں کہ شاید تواڈے علاقے چینج نہ ہوئے ماں تے خالہ جدوں رل کے بیٹھ جانا منڈے دی خیر کوئی نہیں تے شاید تواڈے علاقے چ ہوئے ساڈے ہاں تے بڑا ہی ہوندا ہے لو جناب ابو پر صاحب دی بھی اس دن خیر کوئی نہیں ماں تے ماسی رل کے چنگیاں چھڑکاں دیتیاں اینوں چھڑکاں لگیاں جدو چھڑکاں لگیاں ایک پاسے دل راضی بھی سی تے دوسرے پاسے دکھی ہو گیا بھئی ماں کے دی چراندا نہیں ہے تے جے ہن سویرے نہ چرائیاں تے حضور نوں نہیں ویکھ سکدا انہیں منجی تے پیا رات ساری رات روندیاں لنگ گئی تے سوچدیاں لنگ گئی اے ویکھو میں چوری کرن لگیا تہاڈا پرونا اس چوری دے وچ سبحان اللہ دی خیرات اتنی کو پایا جے کہ میرا جڑا 8 گھنٹے دا سفر ہے نا آسان ہو جائے لفظ سنے جے توجہ نال منجی تے سوتا رات ساری رات روندیاں لنگ گئی سویرے اٹھیا غصے نال بکریاں کڈیاں کڈ کے حضور دے بوئے تے آ گیا قاری صاحب قبلہ اور نشائی صاحب اے جملہ تہاڈے کشمیر دے بندیاں کو شاید نہ سمجھ آئے پر میں ایک دعویٰ کرن لگیا میں یہ جملہ ایک جگہ تے پڑھے پرسوں رات اور خدا دی قسم ہے وہ بالکل جھٹکے پٹھے وڈ لوگ سن پر جڑی انہاں داد دتی ہے نا ہلے تک مینوں یاد ہے اے لفظ سنے جے توجہ نال او صبح بکریاں کڈ کے نا تے حضور دے بوئے تے آ گیا جدھر حضور رہندے سن نا اوتھے آ گیا اگے جدوں آندا ہے نا حشاش بشاش چہرہ تبسم چہرے تے نگاہاں بدو آدے مکھڑے تے ٹکیاں ہوئیاں اج جدوں آ کے بیٹھا نا تے سر تھلے تے پریشان ہے حضور نے تکیا تے تک کے میرے نبی فرمایا بویں میرے بوئے تے پریشان رہے نہیں پہنچ سکے وہ کشمیر والے ایک باری ہاتھ اچھا سبحان اللہ اوے بویں میرے بوئے تے پریشان بویں ابو اس جڑا لفظ بولے ہے نا حدیث وچ نہ ہوئے میں زبان کٹانے واسطے تیار ہوں انہیں نا عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک بڑی بڑی پریشانی ہے جو حال نہیں نہ ہوتی تو میں تہاڈا دیدار نہیں کر سکتا میرے قبری والے فرمایا کوئی ایسی پریشانی ہے جڑی ایتھے حل نہ ہوندی ہو کوئی ایسی ہے گل جڑی ایتھے بھی حل یا رسول اللہ گل لے گئے اے اشارہ سمجھنا تے داد دے آجے خدا دا واسطہ ہے انہیں اشارہ کیتا بکریاں تے بکریاں والا اشارہ کر کے کہتا حضور آج جڑیاں مر جانیاں نے نا انہاں شک پا دیتا ہے حضور فرمائے کادا شک پا دیتا ہے آندہ حضور میں تے ساری دیاری تو آنو تکنا اے چرنیاں نہیں ماں تے ماسی میں شک پہ گیا کہ بکریاں چرانے نہیں جاندہ اے تے کمزور بڑیاں ہو گئیاں نے اے لفظ سننا خدا دی قسم ہے ایسے لفظ دی چس پر ساری رات آئے گی میرے نبی فرمایا تیرا دل کردے مینوں ویکھے انہاں بکریاں دا دل نہیں کردا مینوں ویکھے او ساکھا یا رسول اللہ ہن انہاں بکریاں دا کوئی حل بھی تے ہوئے گا نا لفظ سن کے دے جدی دے آ جے پتہ
پڑھ کے کھچ کے حضور کو لے آیا. دیکھا جی بلا تمثیل و تشبیہ میرے نبی نے اندی کنڈ تے ہاتھ پھیریا انج کر کے. ابو قحافہ کہندا مینوں رب دی قسم ہے جدوں میرے ہاتھ وچ سی نا کمزور سی جدوں نبی دا ہاتھ پھیریا ہوانے دودھ نال بھر گئے نے اس وقت. کوئی نہ ذرا توجہ نال گل مکن لگی ہے منٹ سوا منٹ رہ گیا ہے. لفظ پوری توجہ نال سننا. اون دے ساریاں بکریاں دے کمر تے نہ حضور نے ہاتھ پھیریا. وہ بکریاں موٹیاں ہو گئیاں. اگے آندا سی صبح شامی جاندا سی. اج بجے نا 12:01 تے حضور دی بارگاہ چ اگے ہو کے کہندا سونیا جے اجازت ہوے تے میں اج چھتی نہ چلا جاواں. وہ پوچھیا اگے شام نوں جانا اج چھتی. آندا حضور دا کل چھڑکاں ملیاں نے تے بکریاں کمزور سن ہن موٹیاں ہو گئیاں نے تے میں ماں نوں بھی کھانا بھی چاہنا نا. تے پھر میری ماں پوچھے گئی بھی کدھر گیا سے تے پھر میں دساں میں کدھر گیا سا. میرے نبی دے چہرے تے آئی مسکراہٹ. حضور مسکرائے تبسم فرمایا. میں جا ٹر جا جا ٹر جا جا ٹر جا. میں لفظ ہن جڑے پڑھنے نے نا میں دعا کرنا یا اللہ جڑی زبان بند رہ جاوے نا اس زبان میں ایک بار پھر توفیق دے تاکہ وہ کھلے تے جڑے ہاتھ اونچے ہو جان تیرے کعبے دے غلاف نو ضرور وہ لگ جان. لفظ سنے تے توجہ نال. انہیں بکریاں پڑیاں پھڑ کے گھر آیا تے ربوں ہی ماں تے ماسی بوئے چ انہاں ویکھیا تے بڑیاں پریشان. انہاں آکھیا بھی اج ٹائم نال ہی آ گیا ہے. جدوں انہاں دی نظر پئی نا بکریاں تے آپس وچ گلاں کردیاں نے راتی چھڑکاں دتیاں نے نا اینوں لگ گئیاں نے مات آ گئی ہے. ایک لفظ بولیا انہیں سنیا جی توجہ نال. ماں تے ماسی لال کے کہیاں نے اوے ابو قحافہ ادھر ہی جایا کر جدھر اج گیا ہے. اگوں نے جڑا جواب دیتا ہے کہ ہن شیر ماں دا پتر بولے اونے آکھیا ادھر میں اج دا تے نہیں جاندا جدوں دا لوکدیاں نے میں تے جانا ہی ہے. ایک باری آکھو سبحان اللہ. انہاں آکھیا راتی چھڑکاں دتیاں نے تے مات آ گئی ہے ادھر ہی جایا کر جدھر اج گیا ہے. او کہہ لگیا میں ادھر اج نہیں گیا جدوں دا لوکدیاں میں تے ادھر ہی جانا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے نہیں. میں لفظ واسطے دعا منگی ہو ہلے اگے بھی وہ اے والا لفظ نہیں ہے جن واسطے دعا کی تے ہن پڑھن لگا ہن سنیا جاتا. انہاں آکھیا کی مطلب ہے تیرا. انہیں آکھیا جدھر روکدیاں سنا بھئی ادھر نہیں جانا میں تو روز ہی ادھر جانا. اگوں انہاں آکھیا جے تو روز جانا ہے تے سویرے بکریاں ماڑیاں سن ہن موٹیاں نے بس لیٹ ہوئے میں 19-20 دا فرق ہی رہ گیا. سبحان اللہ. انہاں آکھیا جے روز ہی ادھر جانا ہے سویرے تے کمزور سن تے ہونے موٹیاں کیویں ہو گئیاں. اس لفظ دا استقبال او بندہ کرے جن دی ماں نے دودھ پیاندیاں لوڑی درود دی دتی ہوئے. سنیا جے توجہ نال. او کہن لگیاں سویرے کمزور سن تے ہونے موٹیاں ہو گئیاں نے. ابو قحافہ کہندا اے ہی تے دسنا چاہنا بھئی آمنہ دے لال نے کمال ہی کر چھڈیا ہے. کمال ہی کر چھڈیا ہے. آکھیا وہ کیویں کمال ہویا ہے کیویں کمال ہویا ہے. لفظ سنیا جے توجہ نال. انہیں آکھیا حضور اپنا عبداللہ والا ہاتھ پھیرے انہاں دے اوتے. ہن میں تہاڈے کول ایک سوال کرن لگا سوچ کے دسنا جس بکری اوتے حضور دا ہاتھ پھیر جائے وہ موٹی تازہ ہو جائے اون دے تے بہار آ جائے تے جس ماں دے پیٹ وچ 9 مہینے کملی والا رہا ہوئے اس ماں دا کی مقام ہے. اس ماں دا کی مقام ہوگا. گل سننا حضرات باقی تقریر تواڈے نال ادھار ہے. ایک جملہ رہ کے میں پڑھ کے چلیا زندگی رہی تے تانوں پھر کدی سناواں گے. جملہ سننا اے انہاں پوچھا کی مطلب ہے تیرا. آکھن لگا کملی والے ہاتھ پھیر دیتا
یہ حضور دے ہاتھ دی برکتیں موٹیاں ہو گئیاں سنیا جے خدا دا واسطہ جے قدر کریا جے ماں پجی تے ماسی پجی اندر گئیاں انہاں اندروں پھڑی چادر پھڑ کے ماری بکل مار کے تے ابو قصافہ دی باہ پھڑ کے کہندیاں نے چل چلیے کشمیری صاحب اسی بھی چلے ہیں چل چلیے ابو قصافہ کہندا کدھر جا رہا ہے تے او کہن لگی اسی وہ ہاتھوں میں کھڑا جڑا بکریاں کرتے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ دعائیں اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے وما علینا الا البلاغ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں اس مبارک ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين میرے مالک و مولا اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کے طفیل حضور کے اس ذکر کی محفل کو قبول و منظور فرما جتنے بھی حاضرین اس محفل پاک میں تشریف لائے سب کو حضور کے ذکر کا صدقہ برکتیں عطا فرما میرے مالک و مولا اپنے محبوب علیہ السلام کی اس خوبصورت بزم کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما حضور کے ذکر کا صدقہ آئندہ زندگی میں نیک سال اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما میرے اللہ اس محفل پاک کو سجانے والے جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے تعاون کیا خصوصاً حاجی عبدالحق صاحب مسٹر عبدالجبار صاحب حاجی وراج صاحب حاجی زبیر صاحب چیئرمین برکت صاحب اور ان کے بھائی جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے الہی ان کے اس محبت کو اپنی محبوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں قبول و منظور فرما کے بہترین اجر عطا فرما اس مسجد کے امام و خطیب علامہ نبیل قائم صاحب خادم مسجد احمد صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی تشریف لائے علماء کرام جتنے تشریف لائے سیاسی سماجی شخصیات جو تشریف لائے تاجران تشریف لائے الہی سب کی حاضری قبول و منظور فرما میرے اللہ کریم حضور کے اس میلاد کا صدقہ ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے ہمیشہ حضور کی غلامی عطا فرمائے رکھنا میرے اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا جشن ہمیں اپنی رضا کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمانا الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر خیر کی اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کے حال پہ کرم فضل فرمانا ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمانا حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمانا میرے مالک و مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما جو مقروض ہیں میرے اللہ انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما قرض میں بھی مبتلا ہے میرے اللہ سب کو شفا عطا فرما حاجی محمد صدیق صاحب میرے عزیز بیمار ہیں الہی انہیں بھی صحت والی زندگی عطا فرما میرے ماں باپ سمیت تمام مسلمانوں کے والدین کو صحت والی لمبی زندگیاں عطا فرما جن کے والدین اس جہان فانی سے بحالت ایمان چلے گئے ہیں میرے اللہ ان سب کی کامل بخشش فرما الہی علماء حقہ کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی اس مسجد میں حاضری قبول فرمانا اول سے لے کر آخر تک میرے اللہ کریم جو ہم نے تیرا ذکر کیا تیرے محبوب کا ذکر کیا اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو کوئی شرع شریف کی خلاف ورزی ہو گئی ہو میرے اللہ اپنے حضور کے صدقے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ان کی معافی عطا فرمانا ماشاءاللہ لیاقت صاحب کی والدہ کے لیے الہی ہم دعا گو ہیں انہیں صحت والی زندگی عطا فرما جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں میرے اللہ بیماروں پہ اپنے حبیب کا صدقہ خاص فضل فرما دے خاص کرم فرما دے الہی جو جس کسی بیماری میں بھی مبتلا ہے میرے اللہ تیرے سے بڑا شفا دینے والا کوئی نہیں ہے
الہی اپنے حبیب کے صدقے سب بیماروں کو شفا عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما فکر آخرت نصیب فرما علماء کرام قبلہ نشائی صاحب اور دیگر احباب جو علماء تشریف لائے حفاظ تشریف لائے ناطقان تشریف لائے حضور کے پیارے غلام تشریف لائے ہیں میرے اللہ سب کے قدموں میں حضور کے ذکر کی برکتیں ہمیشہ جاری رکھنا بیٹے ہیں انہیں بیٹی جیسی رحمت عطا فرما خصوصاً جو ماں باپ اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اسباب کی وجہ سے پریشان ہیں تو میرے اللہ ان کے لیے بہتری فرما دے اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین